کب تک؟ اس کے برعکس ان سیاستدانوں کو دیکھیے جو عوام کے ووٹوں سے وزیر اعظم بنے، کوئی قتل ہو گیا، کوئی پھانسی چڑھ گیا، کوئی ہائی جیکر بن گیا، چور اور غدار قرار دے دیا گیا، کسی کو جلا وطن کر دیا گیا، اور کوئی عمر بھر کے لیے نااہل ہو گیا۔ ان کے گناہ اور سزائیں ختم ہونے میں آ ہی نہیں رہی، وہ جھوٹے مقدمات میں اپنی ماؤں، اپنی بہنوں، اپنی بیٹیوں کے ساتھ پیشیاں بھگت رہے ہیں۔ دراصل یہ سلوک پاکستان کے عوام کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اور سزا بھی پاکستان کے عوامی کو مل رہی ہے۔ آپ میں سے اکثر کو حکومت کا بھی تجربہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ عوام کی حمایت سے کوئی جمہوری حکومت بن جائے تو کس طرح اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے جاتے ہیں، اور کس طرح عوامی نمائندوں کی تذلیل اور تحقیر ہوتی ہے، کس طرح کردار کشی کا ایک منظم سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، کس طرح قومی مفاد کے خلاف کسی سرگرمی کی نشاندہی کرنے پر انہیں ملک دشمن اور غدار قرار دے دیا جاتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہاں یا تو مارشل لا ہوتا ہے یا پھر منتخب جمہوری حکومت سے کہیں زیادہ طاقتور پیرلل یعنی متوازی حکومت قائم ہو جاتی ہے۔ ایک پیرلل نظام چلتا ہے۔ غالباً ایک بار سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب نے کہا تھا کہ یہاں سٹیٹ ود ان سٹیٹ قائم ہے، جسے برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ اب معاملہ سٹیٹ ود ان دا سٹیٹ سے آگے نکل کر سٹیٹ ابو دا سٹیٹ تک جا پہنچا ہے۔ عوام کے حق حکمرانی کو تسلیم نہ کرنے اور نتیجتاً متوازی یعنی پیرلل حکومت کا مرض ہی ہماری مشکلات کا اور ہمارے مسائل کی اصل جڑ ہے۔ This is the root cause of our problems۔ یہ جڑ ہے ہمارے مسائل کی، اور یہی وجہ ہے کہ عالمی برادری میں ہماری ساکھ ختم ہو کر رہ گئی۔ 2018 کے انتخابات کے بعد متعدد ملکی اور غیر ملکی اداروں کی طرف سے انتخابی عمل کی شفافیت پر سوالات اٹھائے گئے۔ میں تو جیل میں تھا، لیکن خبریں مجھے سب ملتی رہی ہیں۔ بعض نے تو ان سیٹوں کی تعداد بھی بتائی جہاں دھاندلی کی وجہ سے نتائج تبدیل کر دیے گئے۔ ان حلقوں کی اتنی تعداد ہے کہ اگر ان میں دھاندلی کے ذریعے نتائج تبدیل نہ کیے جاتے تو بیساکھیوں پر کھڑی یہ حکومت کبھی بھی وجود میں نہیں آ سکتی تھی۔ آج قوم جن حالات سے دوچار ہے، اس کی بنیادی وجہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عوام کی رائے کے خلاف نااہل حکمرانوں کو ملک پر مسلط کیا۔ انتخابات ہائی جیک کر کے اقتدار چند لوگوں کو منتقل کر دینا بہت بڑی بددیانتی اور آئین شکنی ہے۔ ہم چند روپوں کی خاطر ڈاکہ ڈالنے والوں کے لیے تو بڑی سے بڑی سزا کا تقاضا کرتے ہیں، لیکن عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنا کتنا سنگین جرم ہے، کیا کسی نے سوچا ہے؟ معزز خواتین و حضرات، کیا میں یہ پوچھنے کی جسارت کر سکتا ہوں
کہ 2018 کے انتخابات میں گھنٹوں RTS کیوں بند رکھا گیا؟ گنتی کے دوران پولنگ ایجنٹس کو کیوں نکال باہر کیا گیا؟ انتخابات میں دھاندلی کیوں کر کی گئی؟ کس کے کہنے پر کی گئی؟ کس کے لیے کی گئی؟ اور کون سے مفادات کے لیے کی گئی؟ اس میں سابق چیف الیکشن کمشنر اور سیکرٹری الیکشن کمیشن کو بھی جواب دینا ہوگا، اور جو لوگ بھی دھاندلی کے ذمہ دار ہیں ان سب کو حساب دینا ہوگا۔